میرے ساتھ حافظ انور صاحب ہیں جو کہ مشہور و معروف ہستی ہیں جمشید پور کی اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت ہی جو برننگ ایشو آج دیش میں ہے اس پر بات کر رہے ہیں، اور خاص کے جو مسلمانوں کا ایشو ہے، وقف کا جو ایشو ہے، اس پر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے. 5 مئی کو اگلی سنوائی سپریم کورٹ کی طرف سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1 مئی کو جو آپ لوگوں نے آہوان کیا ہے، لوگوں کو جو بلایا ہے عام بغان میں، جو بڑا پروگرام ہے اوقاف کے مسئلے کو لے کر، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیے. اس دن کیا ہوگا، کیا پروگرام؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وقف ترمیمی بل 2000 وقف ترمیمی قانون 2025 جو پاس ہوا، اس کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مسلمان غصے میں ہے، بے چینی ہے، اور پورے ہندوستان کا مسلمان سراپا احتجاج بنا ہوا ہے. تو اب کیونکہ قانون پاس ہو چکا ہے، اور یہ جو قانون ہے مسلمانوں کے شریعت کے معاملے میں دخل اندازی ہے، اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہے کہ مسلمانوں کی جائیداد، اوقاف کی جائیداد کو ہڑپنے کا منصوبہ گورنمنٹ کا ہے، اسی لیے یہ قانون لایا گیا ہے. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو پورے ہندوستان کا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اسی کی بینر تلے، کیونکہ 10 اپریل سے 7 جولائی 2025 تک پورے ہندوستان میں احتجاج کا ایک روڈ میپ بنایا گیا ہے. اسی سلسلے میں 1 مئی کو ایک بڑا اجلاس تحفظ اوقاف کانفرنس کے عنوان سے 1 مئی عام بغان عیدگاہ میدان جمشید پور میں یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے، جو احتجاجی پروگرام ہے. ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو قانون ہے یہ مسلمانوں کے حقوق کو ختم کرنے کے لیے، اس کی شریعت کے اندر دخل اندازی ہے، اور مسلمانوں کی جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، اس کی تشخص کو ختم کرنے کے لیے، اس کی پہچان کو ختم کرنے کے لیے لایا گیا ہے. ہم لوگ اس کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کریں گے اور نامنظور کریں گے. اس بات کو بھی کہیں گے کہ یہ قانون ہمارے لیے کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے، ناقابل منظور ہے. ہم کو منظور نہیں ہے یہ قانون. تو یہ جو پروگرام 1 مئی کو ہونے والا ہے، یہ کولہان پورے جھارکھنڈ کے لیول پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ پروگرام طے کیا ہے، اور اس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان مجددی جنرل سیکریٹری ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں، قاسم رسول الیاسی وہ تشریف لا رہے ہیں. اسی طریقے سے وہاں جو مہاراشٹر کی فوزیہ خان ہے وہ تشریف لا رہی ہیں، مہوا مترا بھی آ رہے ہیں، کئی اور ممبران پارلیمنٹ ہے، اقرا حسن بھی ہے، عمران مسعود ہے، مولانا محب اللہ ندوی ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہاں بھی ہمارے برادران وطن سے جیسے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، اور جین ہے، بدھ ہے، ان کی بھی نمائندگی ہوگی. یہ تمام کے تمام لوگ ہمارے اسٹیج پہ رونق ہوں گے انشاءاللہ. تو میں تمام شہر والوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس اجلاس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں آپ شرکت کریں. ایک دوسرا سوال جو ذرا اس سے ہٹ کے ہے، دہشت گردوں کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں پہ مڑھا تو جا رہا ہے نام اس کا. ہاں، یہ یہاں کی جو ایک منصوبہ بند سازش ہے ہندوستان کے اندر. بہت ساری جو جماعتیں ہیں وہ اس وقت حکومت اور ان کے ہمنوا اس طریقے کی جو تنظیمیں ہیں، ان لوگوں نے ایک پلاننگ کے تحت اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. ورنہ آپ پورے ملک، پورے بلکہ ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر مذہب کے لوگ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کے اندر شامل ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں کا دہشت گردی کے ساتھ تعلق ہے بالکل غلط ہے. ابھی کہاں جو جاسوسی کرتے ہوئے یو پی کے اندر پکڑایا، اس میں کئی لوگ ہیں جو ISI کو یہاں کی راز وہاں دے رہے تھے، اور بہت سارے یہاں کے فائل وغیرہ جو ہے وہاں سپلائی کر رہے تھے، غیر مسلم تھے. تو اسی لیے ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، لیکن بدنام کرنے کا جو ہندوستان کے اندر سازش چل رہی ہے، اسی کا یہ حصہ ہے کہ ہر ایک کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جو سب سے بڑا جھوٹ ہے اس دنیا کا. سب سے بڑا جھوٹ ہے. سارے کے سارے کمیونٹی کے اندر دہشت گردی ہے، سب کے اندر. اس لیے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.